الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، خاص وظیفہ قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین سورہ جسے ہم سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے اور 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا وظیفہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ خاص عمل ہمارے ایک بھائی نے کیا اور انہوں نے یہ وظیفہ ہم سب کو صدقہ جاریہ کے لیے ہمیں یہ وظیفہ بتایا کہ یہ خاص عمل کر کے ان کا جو بہت بڑا مالی مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، اور یہ وظیفہ ہمیں بتایا کہ یہ خاص عمل ہم اپنی بہن بھائیوں کو بتائیں جو کسی بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، جن کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی جو بڑی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 دن کر لیں۔ انشاءاللہ صرف 3 دن کے اندر یہ عمل کرنے سے اس کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ ہمارے ان بھائیوں نے یہ بتایا کہ میں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن شروع میں میری جو دکان تھی اس پر گراہک نہیں آ رہے تھے، اور میں نے جتنا پیسہ لگایا ہوا تھا اس حساب سے میری جو آمدنی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی تھی۔ تو پھر مجھے کسی نے سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا کہ سورہ کوثر کا یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے۔ ان ہمارے بھائی نے جیسے ہی انہیں بتایا تو انہوں نے جیسے ہی سورہ کوثر کو 3 دن اس کا عمل کیا تو اللہ پاک نے اس سورت کو پڑھنے کی بدولت سے صرف 3 دن کے اندر ان کا جو بھی کاروبار تھا اس میں انہیں اتنی زیادہ ترقی ہونا شروع ہو گئی کہ گراہک جو تھے وہ واپس مقدار میں آ گئے اور ان کی جو آمدنی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ان کو اتنا مال اور دولت دیا کہ انہوں نے اپنے اس کاروبار سے کمائی جو ہوئی، جو رقم تھی، یعنی 50 لاکھ کے مالک بن گئے، اور انہوں نے اپنے کاروبار سے جو رقم کمائی، 50 لاکھ کی جو رقم کمائی، اس سے انہوں نے اپنا گھر جو تھا وہ خرید لیا۔ تو یہ عمل کرنے سے ہمارے بھائی نے اپنا جو مالی مسئلہ تھا اس کو حل کر لیا۔ تو یہ وظیفہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس خاص عمل کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ عمل کر کے آپ کی جو بھی مالی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر جو ہے اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، مجھ سے ہی دعا مانگنی ہے۔ جب بھی کسی بھی مشکل میں ہوں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے دشمنوں کا خوف ہو تو قرآن مجید کی اس مختصر سورہ کو تلاوت کریں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اس سورہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے جو حفاظت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت آپ نے کر لینی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دولت کی جو مسئلے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ آپ کو نامعلوم ذرائع سے دولت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس اللہ سے دعا کریں اور وہ سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو رحمتیں ہیں وہ حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص 11 مرتبہ جمعے تک یعنی ہر جمعے کو 100 بار سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک 11 جمعے کے اندر اس شخص کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس شخص کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ شخص 41 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو صاحب اولاد سے نواز دے گا، اس شخص کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے خطرہ ہو کہ اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ چوری نہ ہو، کوئی اس کو چور چرا نہ لے، تو وہ حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس چیز پر 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دم کر لے، یعنی پھونک مار دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو چیز ہے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گی۔ تو عمل جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی نے ہمیں بتایا یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دن آپ کو یہ وظیفہ 5 نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے۔
کہ سورہ کوثر کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ پاک کا یہ نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، یعنی پہلے آپ درود پاک پڑھ لیجئے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 100 بار آنکھیں بند کر کے یا سمیعو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 129 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 100 بار یا سامعو یا سامعو یا سامعو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سارے وظیفے کے دوران آپ کا جو مقصود ہے، یعنی جس پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور پورا یقین رکھ کر یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کو جو بھی مالی مسئلہ ہوگا، جس بھی پریشانی میں دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ تو تینوں دن آپ نے 5 نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستو، خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔